جی السلام علیکم. میں ہوں نظر عباس لندن سے. جمعرات 20 اکتوبر. سر دو بڑے ہاٹ ٹاپک ہیں رائٹ ناؤ ان پاکستان. ایک تو یہ کہ جی لانگ مارچ ہوگی نہیں ہوگی. دوسری یہ کہ جی آرمی چیف کون لگے گا. عجیب صورتحال ہے, عجیب اسٹوپڈ قسم کے لوگ ہیں, پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں جی الیکشن کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہونے چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ تھوڑے دن پیچھے چلے جائیں. یہ جو گورنمنٹ آئی ہے پاکستان میں, یہ لے دے کے, پیسے دے کے, کچھ جوڑ توڑ کر کے, کوئی بندے ادھر سے ادھر خرید کے, اور پھر یہ لوگ آئے ہیں جتنے بھی آئے ان کے اوپر کیسز تھے, یہ کیسز کی وجہ سے آئے ہیں. پھر اس کے پیچھے رجیم چینج آپریشن ہوا ہے, جو سامراج نے ان کو کہا ہے امریکنز نے کہ یہ اپنا وزیر اعظم چینج کریں. وہ ساری ہسٹری اس کے پیچھے ہے جس کو لوگ ایسے سے بھولتے جا رہے ہیں. وہ چیزیں اب آگے نکلتی جا رہی ہیں, ہم آگے نکل کے آ گئے ہیں وہ چیزیں, لیکن وہ چیزیں ان کا اثر کی وجہ سے یہ گورنمنٹ بنی ہے. تو اس کی اپنی یہ گورنمنٹ اپنی لیجیٹمیسی میں قائم نہیں رکھ پائی. سو اس کے لیے ہمیں اختیار جو ہے وہ پاکستانی عوام کو دینا چاہیے کہ اپنے بندے منتخب کریں, اچھا یا برے جو بھی انہوں نے انتخاب کرنا وہ کریں, اور تاکہ اسٹیبلٹی آئے اور کوئی اکنامک جو ہے وہ سرکل چلے پاکستان کا. اس کے لیے عمران خان کو لانگ مارچ کرنے کی شاید ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں, ایک نارمل حالات میں, ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں, پاکستان میں تو خیر اس قسم کے حالات نہیں ہیں, لیکن یہ ان کو ہونی نہیں چاہیے, ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. بہرحال اگر ضرورت پڑی ہے ان کو لانگ مارچ کرنا ہے تو آئی تھنک لاک ڈاؤن زیادہ بہتر ہے لانگ مارچ سے. کوئی کہے گا جی کہ لانگ مارچ زیادہ بہتر ہے, بڑا لانگ مارچ از اے رسکی گیم ٹو ڈو. لیکن ایز خان صاحب نے ساری زندگی رسک لیے ہیں, انیشیٹو لیے ہیں, اینڈ ہی گیٹ آؤٹ آف دیز تھنگس. تو ہو سکتا ہے ان کے لیے ان کو سوٹ کر رہا ہے. ہی نوز بیٹر دین اس سٹنگ اوور ہیئر, تو وہ زیادہ بہتر جانتے. لیکن میرے خیال میں لانگ مارچ نہیں چلنا چاہیے, کیونکہ یہ اب جو گورنمنٹ کی جو دھرن تختہ ہونا ہے, ایک 1.5 لاکھ کے قریب ایلسیز رکی ہوئی ہیں, اور یہ ساری چیز جو ایک دم سے کھل کے جو آرٹیفیشل طریقے سے ساکھدار نے رنگ بازیاں کی ہوئی ہیں, جب کھلیں گی تو وہ ایک دم سے جو اس کا جو پریشر آئے گا وہ خان صاحب کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جی کہ اس بندے نے لانگ مارچ کی تھی تو اس لیے سارا کچھ ہوا, یہ ساری بربادی ہوئی. اور وہ دیکھیں ان لوگوں کو جو 50 روپے کے کلو کے آٹے پہ جب 52 ہوا تھا 52, تو جنہوں نے کھپ ڈالی تھی وہ اب 100 سے اوپر جا رہا ہے, تو وہ خاموش بیٹھے ہیں. ایک طرف یہ بھی چیزیں چل رہی ہیں. دوسری یہ جی آرمی چیف کی بات ہے. آرمی چیف جب آپ کو پتا ہے کہ سارے کیپیبل ہیں, سارے محب وطن ہیں, تو آرمی چیف کے لگنے میں اتنا رولا کیا ہے؟ رولا کس بات کا کہ اس کو لگا دو, یہ میرے چاچے کا منڈا اس کو لگا دو, بابے کا منڈا اس کو لگا دو. یہ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آرمی چیف کوئی بھی لگنا چاہیے, اس کو محب وطن ہونا چاہیے, اس کو ملک کا سوچنا چاہیے, اس کو ملک کا ہی سوچنا ہے, اس کو اپنی فوج کا ہی سوچنا ہے, اس کو پاکستان کا ہی سوچنا ہے, چاہے وہ کوئی بھی لگا دیں. اگر وہ اس لیے لگا دیں کہ وہ نواز شریف کا دوست ہے یا زرداری کا دوست ہے یا وہ عمران خان کا دوست ہے, تو پھر میرا خیال ہے ہمارے اوپر لعنت ہی ہے کہ ہم اپنے یاروں دوستوں کو ایسے عہدوں پہ لگا رہے ہیں جن سے ملک افیکٹ ہونا ہے. جس طرح ہم جج لگا دیتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر اس کو لپیٹ دیں ملک کو, اس کو طے کر کے سائڈ پہ رکھ دیں, طے کر کے چائنا کو دے دیں یا اس کو امریکہ کو دے دیں یا جس کو دل کرتا دے دیں. پھر اگر اسی کام کرنا, یہ میرا خیال ہے یہ جسے یوز لیس ڈبیٹ ہے. جو بھی بندہ ہے, 5-6 جرنل جتنے بھی ہیں وہ سارے کمپیٹنٹ ہیں, اور اس کو ونس فار آل ختم کر دینا چاہیے. لیکن یہ اختیارات جو ہیں یہ ان کمپیٹنٹ بندوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اب جب 2 ضمنی ہوئے ہیں اور 2 ضمنیوں میں کا جو رزلٹ ہے وہ اوور ویلمنگلی عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے. عمران خان کو سپورٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے. ان کا جو یہ ووٹ ہے وہ یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہمیں منظور نہیں ہے, آپریشن رجیم چیز ہمیں منظور نہیں ہے. جب یہ اتنی کلیئر بات ہو چکی ہے, اب یہ اس کا انتخاب کرنا کہ جی یہاں پہ ہم نے وہ آرمی چیف کا انتخاب ہونا ہے اس کے لیے ایسے کر لیں, تو یہ جو چیزیں یہ بہت ارریلیونٹ ہے. اٹس ویری پینفل. جب آپ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں, ہم لوگ جو اوورسیز ہیں, کیوں اوورسیز کو بار بار کہتے ہیں اوورسیز اکثر کی بات ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر رہنے والے جو مزدور بھی ہیں ان کا ایکسپوجر جو ہے وہ پاکستان کے بہت ہی لکھے پڑھے بندوں سے زیادہ ہے. جن لوگوں کو آج تک اچھے برے کا فرق ہی سمجھ نہیں آ سکا,
ان لوگوں سے، اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہوئی، جن کے پاس چارجز ہیں، وہ اب فیصلے کریں گے ملک کے تقدیر کے کہ جج کون سا لگے گا اور پرائم منسٹر کون سا لگے گا، اور یہ ساری چیزیں نواز شریف ایک کرمنل باہر بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گا، تو ہمارا اللہ ہی وارث ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے اب ایک نئی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے، کل صبح جو ہے وہ خان صاحب کا ایک کیس ہے توشہ خانہ کا، وہ اس کا کوئی لیٹس سی واٹ ہیپن۔ پاکستان کے لیے صرف دعائی کی جا سکتی ہے اس وقت، یا اپنے جذبات کا اظہار کیا جا سکتا ہے اور دعائی کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ بہرحال اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔